अस्सलामु अलैकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आयत नंबर 158 सूरह अल बकरा तक हम पढ़ चुके, जिसमें हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, मालों के नुकसान से, कमी से और फलों की कमी से और जानों के नुकसान से, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने बताया कि वो लोग जिन्हें अगर कोई मुसीबत पहुँचे तो वो कहते हैं क़ौलू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ हम सबको लौट के जाना है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि हमें हर हाल में यही बोलना चाहिए जब भी हमें कोई नागवार सूरत हाल पेश आए। फिर हमने पढ़ा कि सफ़ा और मरवा अल्लाह के शायर में से हैं और जो कोई भी हज और उम्रे के लिए जाए तो उसको सफ़ा और मरवा की सही करनी चाहिए। और जो भी इंसान भलाई करेगा उस अल्लाह ताला उसकी कदरदानी करेगा। आज हम आयत नंबर 159 सूरह अल बकरा से शुरू कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब, जो लोग हमारे नाज़िल करदा दलाइल और हदायत को छुपाते हैं इसके बाद कि हमने इसको लोगों के लिए किताब में वाज़ह कर दिया है, उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, तो उन पर अल्लाह लानत फरमाता है और सब लानत करने वाले भी लानत फरमाते हैं। यानी अल्लाह और अल्लाह की मखलूक जिसमें फरिश्ते और बाकी सारी मखलूक भी शामिल है। सवाल ये पैदा होता है कि कौन लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह और अल्लाह की मखलूक की लानत होती है। तो अब इसमें हक छुपाना, कितमान हक की बात आती है, हक छुपाने की बात आती है कि उन पर जो है वो लानत है। कितमान हक क्या है? यानी जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अहकामात नाजिल किए हैं उनको सही तरह से लोगों तक ना पहुँचाना और उनको छुपाना, जैसे कि उलमा यहूद किया करते थे। तो कितमान हक यानी हक को छुपाने के गुनाह और इस पर अजाब का इस आयत में जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह की किताब तो तमाम इंसानों की हिदायत और रहनुमाई और सीरत और किरदार की तामीर के लिए होती है, ताकि इसके ज़रिए वो दुनिया और आखिरत की फ़लाह हासिल कर सकें। कितने बड़े मुजरिम हैं वो उलमा और मशाइख जो इंसानों को उनके रब की तरफ से आने वाले पैगाम हिदायत से महरूम रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन पर नाजिल होने वाली किताब का मरकज़ी मज़मून तौहीद की दावत और शिर्क की मज़म्मत होता है। तौहीद को शिर्क के तमाम ही पहलुओं पर जो है वो तौहीद के रोशनी डाली जाती है और इसकी जुज़वी तफसीलात तक को बयान कर दिया जाता है, ताकि लोग अल्लाह की ज़ात, सफ़ात, हुकूक और इख्तियारात, इल्म और तसर्रुफ़ात में किसी को भी शरीक न ठहराएं और इस तरह अल्लाह के अज़ाब से बचकर इसकी रहमतों के मुस्तहिक़ हो जाएं। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि बाद के दौर में उलमा और मशाइख कहलाने वाले लोगों को किताब अल्लाह से दूर करके ऐसी किताबों का आदी बना देते हैं जो कुरान और हदीस के बजाय बुजुर्गों के अक़वाल और स्टोरीज़ पर और कहानियों पर मुश्तमिल होते हैं और इनमें इनके कशफ और करामात के किस्सों की भरमार होती है। आप देखें कि आपको ऐसी किताबें मिलेंगी जिनमें अम्बिया के किस्से होते हैं तो वो भी झूठ से भरपूर होते हैं, यानी उनमें वो बातें होती हैं जो कुरान और हदीस से साबित नहीं होती। तो लोगों को कुरान से दूर करके किस्सों पे पहले लगाया गया और फिर जो किस्से सुनाए गए वो भी कुरान और सुन्नत से बिल्कुल हट कर बनाए गए। तो लोगों ने कुरान में से हकीकत पढ़ने के बजाय इन किस्सों को पढ़ना शुरू किया। फिर अम्बिया के किस्सों के अलावा बुज़ुर्गों के किस्सों पे और औलिया अल्लाह के किस्से पढ़ने सुनाए गए जिनमें झूठी करामात जिनकी कोई दलील नहीं है उस पर लोगों को लगा दिया गया, जो लोगों के अकायद को ख़राब करके इनको अकाबिर परस्ती यानी बड़े लोगों
کو پوجنا اور مردہ پرستی یعنی جو ہے وہ قبروں کی پرستش کرنا یا بزرگوں کی پرستش کرنا کی طرف راغب کرتی ہے۔ اور اس طرح توحید اور رسالت کا زبانی اقرار کرنے والوں کا ایمان قبر پرستی اور پیر پرستی کے شرک سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو ہم خود کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، کلمہ حق کے دعویٰ دار ہوتے ہیں، لیکن کر شرک رہے ہوتے ہیں۔ پھر لوگ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندوں یہاں تک کہ نام نہاد بزرگان کی محبت اور عقیدت میں اس قدر غلو کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شرک کی تمام حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں اور بالآخر کتاب اللہ اور اس کی ہدایت سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتے ہیں۔ یعنی اصل دین وہ پھر انہی کتابوں میں لکھی جانے والی باتوں کو سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ علماء اور مشائخ جن کی زندگی کا مقصد ہی دنیا کے مفادات کا حصول ہوتا ہے، اس صورتحال سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور کیسی بد نصیبی کی بات ہے کہ یہ کلمہ گو امت بھی اس مرض میں مبتلا ہو کر رہ جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 160 میں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، مگر جن لوگوں نے توبہ کر کے اصلاح کر لی اور حق بیان کر دیا تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو دراصل کتمان حق کی قوموں کے بگاڑ اور زوال کا خاص سبب ہوتا ہے، چنانچہ حق چھپانا یا کتمان حق کرنے والوں کی یہاں شدید مذمت کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو کچھ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اس پر انہوں نے کتمان کا پردہ ڈال دیا اور پھر دین حق پر اپنا گھڑا ہوا تصوف اور کفر و شرک سے آلودہ دین مسلط کر دیا۔ لوگوں کو گمراہ کرنے والے اللہ کے راستے کے یہ رازن اور بنی نو انسان کے دشمن اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت اور پھٹکار کے مستحق ہیں۔ البتہ اس خبیث فعل کے مرتکب افراد میں سے کسی کو اگر توبہ اور اصلاح کی توفیق مل جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس بات کو جسے اس نے چھپایا تھا اب پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بتائے۔ بلکہ بہتر تو یہ ہوگا کہ جس طرح پہلے شرک اور کفر پھیلانے میں سرگرم تھا، اسی طرح سرگرمی اور کرم جوشی اب دین حق پھیلانے میں دکھائے، اور بالخصوص اپنے حلقہ اثر میں صورتحال کو پوری طرح واضح کرے، ایمان کے ساتھ اخلاص کا ثبوت دے، تو اس کے لیے اللہ کی مغفرت اور رحم و کرم کا وعدہ ہے۔ یعنی اپنی غلطی کو پہچان کر اس کو سدھار دے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ تو اب جو بدبخت آخرت کے عذاب سے بے خوف ہو کر دعوت حق کی طرف رخ ہی نہ کریں، اللہ کی طرف نہ آئیں، توحید کی طرف نہ آئیں، تو مہلت امتحان کو گنوا دیں گے۔ ظاہر ہے یہی جو دنیا کی زندگی ہمیں ملی ہے، اگر اس میں ہم اللہ کی طرف نہیں آتے، توحید کی طرف نہیں آتے، تو اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد پھر تو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ تو کفر و شرک اور گمراہی میں موت سے اگر ہم کنار ہو جائیں تو ان پر اللہ، فرشتوں اور سارے ہی انسانوں کی لعنت اور پھٹکار، دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی، اور پھر ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب ان کا مقدر ہوگا جس میں کبھی کمی نہ ہوگی۔ جیسے اللہ فرما رہے ہیں خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، ان پر عذاب میں کمی نہ ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو اب یہ ہمیشہ اس دردناک عذاب کو سہتے رہیں گے، وہ ان کا مقدر ہوگا جس میں کبھی کمی نہیں ہوگی، اور اس دنیاوی زندگی کی مہلت ختم ہو جانے کے بعد انہیں کوئی دوسرا موقع بھی نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 162 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں 163 میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا الہ تو وہی اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ ہے وہ اصل پیغام حق جس کا کتمان کیا جا رہا تھا، جس کو چھپایا جا رہا تھا۔ اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والے کا قلب اور ذہن تو شیشے کی طرح شفاف ہوتا ہے، وہ اپنی مشکل اور مصیبت میں اللہ ہی سے سوال کرتا اور اسی پر توکل کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے ہی ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی قدر کی اور ان کو دنیا اور آخرت کی فلاح و کامرانی سے نوازا گیا۔ لیکن جب یہ کلمہ گو امت ان پیشہ ور علماء اور مشائخ کے جال میں پھنس
دھنس کر کتاب اللہ کی ہدایت سے دور ہوئی تو اس توحید و رسالت کی اقراری امت نے اللہ کے شریک اور مد مقابل بنائے، مخلوق کو خالق کا ہم بلا قرار دیا، انبیاء علیہ السلام کو جس طرح ابن اللہ بنا کر ذات میں شریک ٹھہرایا، یعنی انبیاء کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کہا کہ نور من نور اللہ، یعنی اللہ کے نور کا ٹکڑے کا عقیدہ اپنا کر اللہ کی ذات کا حصہ قرار دیا، اور اللہ کو گالی دینے کی روش اپنا کر اللہ کے قہر اور غضب کو بھڑکایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ اپنا کر ان کو اللہ کی صفت میں شریک کر کے قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا، پھر مردوں کو داتا، مشکل کشا، غوث اعظم قرار دے کر کتاب اللہ کا صریح انکار کیا۔ الغرض کتمان حق کے بعد یہ قرآن اور حدیث کو ماننے کے دعویٰ دار اور اپنے آپ کو مسلم کہنے والی امت ہر اس کفر و شرک کی مرتکب ہو گئی جو ان سے پہلی امتوں پر اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور اصل دین توحید کی طرف آنے کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی اصل شکل، بہترین شکل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور تقوی سے نوازے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔